حمد و ثنا اللہ احکم الحاکمین کے لیے، درود و سلام سید الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ آسمان و زمین کی تخلیق کے پہلے دن سے لے کر یا شاید اس سے بھی بہت پہلے اللہ ذوالجلال والاکرام کا یہ طے شدہ فیصلہ ہے، ایک دن قیامت قائم ہوگی، دنیا کا یہ سارا نظام سمیٹ دیا جائے گا، حشر بپا ہوگا، اور پھر ایک اخروی ابدی زندگی ہے جو کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے۔ یہ دنیا کی زندگی در حقیقت اس زندگی کے لیے تیاری ہے۔ ہمیں یہاں عقل و دانش، فہم و فراست، استعداد و قوت، بہت ساری نعمتیں، ہزار قسم کے انعامات، اللہ ذوالجلال والاکرام کی یہ ساری کرم نوازیاں اس لیے ہیں کہ انسان آخرت کے دن کی تیاری کرے۔ رب ذوالجلال والاکرام نے بہت ساری قسمیں اٹھا کے فرمایا انما توعدون لواقع، وہ جو قیامت جس کا تمہیں وعدہ دیا جا رہا ہے وہ واقع ہونے والی ہے۔ فَإِذَا النُّجُومُ طُمِسَتْ، ستارے اپنا وجود کھو بیٹھیں گے۔ وَإِذَا السَّمَاءُ فُرِجَتْ، آسمان کو کھول دیا جائے گا۔ وَإِذَا الْجِبَالُ نُصِفَتْ، پہاڑ رائی کے گالوں کی طرح اڑا دیے جائیں گے۔ دنیا میں کسی چیز کا وجود باقی نہیں رہے گا۔ یہ اتنے بڑے بڑے عالی شان محلات اور اللہ ذوالجلال والاکرام کی قدرت کی نشانیاں، پہاڑ ہیں، درخت ہیں، سمندر ہیں، حتیٰ کہ آسمان ہیں، ان سب کے وجود مٹا دیے جائیں گے۔ پھر انسان ہوں گے، حشر کا میدان ہوگا، اور اللہ ذوالجلال والاکرام کی طرف سے حساب و کتاب کا سلسلہ ہوگا۔ میرے عزیز بھائیوں، جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب کے زمانے کے تھے وہ اس اعتبار سے بہت بہتر تھے، ان میں خیر کا داعیہ موجود تھا، وہ ہمیشہ نیکیوں کے حریص رہتے تھے، دنیا کی زندگی کے لیے کوئی بہت زیادہ فکر مند نہیں ہوتے تھے، وسائل جمع کرنے کے لیے، اس کی عزت و شہرت کے لیے، یہاں کی دنیا کی کامیابیوں کے لیے بہت زیادہ فکر انہیں دامنگیر نہیں رہا کرتی تھی۔ وہ ہمیشہ آخرت کی فکر میں رہتے تھے، اللہ کی بارگاہ میں جانا ہے، وہاں حساب و کتاب دینا ہے، اس کی تیاری کیسے ہو سکتی ہے، وہ ہمیشہ اس تگ و دو میں رہتے تھے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود مسعود جب تک صحابہ کرام میں موجود رہا، اللہ نے اس ملت کو بہت سارے فتنوں سے بچا کے رکھا۔ جیسے جیسے زمانہ دراز ہوتا گیا، قیامت کے قرب کی طرف زمانہ بڑھتا گیا، ویسے ویسے مصیبتیں اور فتنے بہت ساری شکلوں میں روزانہ شدت اختیار کرتے جا رہے ہیں۔ آئے روز نیا فتنہ، آئے روز نئی مصیبت اور وبا ہم انسانوں پہ مسلط ہو رہی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تقوم الساعہ حتی یخرج قوم یاکلون بألسنتہم کما تاکل البقرۃ من الارض، قیامت کے قائم ہونے سے پہلے ایک وقت ایسا آئے گا جب لوگ اپنی زبانوں سے کھا رہے ہوں گے، جیسے گائے زبان مار مار کے وہ زمین سے گھاس اور بکھرے ہوئے تنکے اور چارے کے وہ ٹکڑے چنتی ہے، زمین سے زبان کے ساتھ اسے اپنی طرف کھینچتی ہے، لوگ ایسے آئیں گے جو اپنی زبانوں سے کھا رہے ہوں گے۔ اس کا معنی کیا ہے؟ چرب زبانی، جھوٹ کی کثرت، زبان کی کمائی پہ انحصار۔ اور میرے عزیز بھائیوں، یہ وقت آ چکا، معاشرے میں کتنا بڑا طبقہ ایسا ہے جن کا سوائے زبان کے استعمال کے کوئی کام نہیں ہے۔
وہ اپنی زبان کی کمائی کھا رہے ہیں. زبان کی کمائی کا مستحسن طریقہ بھی ہے. یہ بات میرے موضوع سے خارج ہے لیکن غلط فہمی سے بچانے کے لیے عرض کرتا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا اللہ کے نبی کیا قرآن مجید کی تعلیم پہ اجرت لی جا سکتی ہے؟ فرمایا ہاں یہ بہترین طریقہ ہے، قرآن مجید کی تعلیم پہ اجرت لی جا سکتی ہے. لیکن یہ لوگ تو دنیا میں بہت چند ہیں، بہت کم ہیں جو قرآن پڑھنے پڑھانے سے متعلق ہیں. یہ آپ کا جتنا بھی میڈیا ہے، بالخصوص سوشل میڈیا اور الیکٹرانک میڈیا، اس پہ بیٹھنے والے جتنے لوگ ہیں یہ سارے زبان کی کمائی کھا رہے ہیں. آپ گہرائی میں جا کے تھوڑا سا سوچیں. جگت بازی کرنا، دوسروں کی عزتیں اچھالنا، دوسروں کی شکل و صورت پہ ہوٹنگ کرنا، لوگوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹ کا سہارا لینا، زبان کا استعمال، نئے جملے، نئی پھبتیاں، نئے الفاظ، نئی تراکیب. فرمایا محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لا تقوم الساعۃ، قیامت قائم نہیں ہوگی حتی یخرج قوم یاکلون بألسنتہم، لوگ اپنی زبانوں کی کمائی کھائیں گے. جھوٹ سے، سچ سے، اچھے سے، برے سے کوئی غرض نہیں ہوگی انہیں صرف اپنا پیٹ پالنے کی فکر ہوگی. اور لاکھوں روپیہ ایک ایک ڈرامے کا، کروڑوں روپیہ ایک ایک فلم کا، سب کچھ کیا ہے؟ یہ صرف زبان کی کمائی ہے. زبان جس قدر زیادہ چلتی ہے، جتنی زیادہ لوگوں کی عزتیں اچھالتی ہے، جس قدر زیادہ چرب زبانی کا مظاہرہ کیا جا رہا ہے، اسی قدر پیسہ زیادہ آ رہا ہے. اور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا قیامت کے دن لوگوں کی بہت بڑی اکثریت زبان کی وجہ سے جہنم رسید کی جائے گی. اللہ کے نبی جو ہم بولتے ہیں، جو ہماری زبانوں سے نکلتا ہے، کیا اس پہ ہمارا محاسبہ ہوگا؟ اللہ اکبر. واللہ یہ سوال ان لوگوں کی طرف سے ہے جو حد الوسع کوشش کرتے تھے کہ فضول گوئی نہ کریں. اصحاب نبی رضوان اللہ علیہم اجمعین، ان کی زبانیں یاوہ گوئی نہیں کرتی تھی، بے مہار جانور کی طرح سارا دن آوارگی نہیں کرتی تھی. سارا دن بکتے رہو، سارا دن بولتے رہو، کوئی لحاظ ہی نہیں، کوئی حد ہی نہیں، کوئی احتیاط ہی نہیں، بس جو زبان پہ آیا کہتے چلے جاؤ. وہ ایسا کچھ نہیں کرتے تھے. اور یہاں میں اپنے بھائیوں سے عرض کروں، آج کل انٹرٹینمنٹ کے نام پہ کمیڈینز کو بڑا لائک کیا جا رہا ہے، اور بڑے اچھے دانا، سمجھدار، پڑھے لکھے لوگ انہیں سنتے ہیں، کہتے ہیں اس سے ذہنی تھکاوٹ دور ہوتی ہے، یہ ہنساتے ہیں تو اس سے پریشانیاں رفع ہوتی ہیں. میں صرف اتنی بات عرض کرتا ہوں، جو کچھ وہ کہہ رہے ہوتے ہیں اس کا حقیقت سے کتنا تعلق ہوتا ہے؟ 100% جھوٹ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بدترین ہے وہ آدمی جو دوسروں کو ہنسانے کے لیے جھوٹی بات کا سہارا لیتا ہے. ذہنی دباؤ رفع کرنے کے لیے اللہ ذوالجلال والاکرام نے قرآن مجید اتارا ہے. محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھکاوٹ دور کرنے کے لیے نماز پڑھا کرتے تھے، اور قرآن نے یہ نسخہ دیا ہے اس امت کو، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا انا سنلقی علیک
قولا ثقیلا ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا ان لک فی النہار سبحا طویلا واذکر اسم ربک وتبتل الیہ تبتیلا. یہاں ایک سبب بیان کیا ہے اور باقی سارے اس سبب کے نتیجے کو رفع کرنے کے لیے اللہ ذوالجلال والاکرام نے عبادت کے قرینے سکھائے ہیں. سبب کیا ہے؟ ان لک فی النہار سبحا طویلا. آپ دن بھر مشقت کرتے ہیں، پیٹ پالنے کے لیے انسان محنت مزدوری بھی کرتا ہے. اگر داعی ہے تو وہ یہاں وہاں جا کے لوگوں کو دین پیش کرتا ہے، لوگ جواباً باتیں بناتے ہیں. آپ جسمانی طور پہ بھی تھکتے ہیں، آپ ذہنی طور پہ بھی تھکتے ہیں. اس کا حل کیا ہے؟ قم اللیل الا قلیلا. لمبی لمبی نمازیں پڑھا کرو، اللہ ذوالجلال والاکرام تمہاری تھکاوٹیں دور کرے گا. وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ. یہ ذہنی ٹینشنز کا علاج اللہ نے بیان کیا ہے قرآن مجید میں. فرمایا ہم جانتے ہیں وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ تیرا أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ. ہم جانتے ہیں کہ آپ کا دل پریشان ہوتا ہے، آپ کا سینہ تنگ پڑتا ہے. بِمَا يَقُولُونَ کافروں کی، دشمنوں کی بکواسات سن کر. فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَقُم مِّنَ السَّاجِدِينَ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ. یہ جو طبیعت پہ بوجھ ہوتا ہے، جو ذہن پہ ڈپریشن ہوتا ہے، جو ٹینشنز ہوتی ہیں، جو ہزار قسم کی پریشانیاں ہوتی ہیں، ان سے بچنے کا حل کیا ہے؟ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَقُم مِّنَ السَّاجِدِينَ. اپنے رب کی حمد و ثنا بیان کر اور لمبے لمبے سجدے کیا کر. وَاعْبُدْ رَبَّكَ اور بندگی کرتا رہے. حتیٰ یاتیک الیقین، حتیٰ کہ موت وارد ہو جائے. جب تک موت نہیں آتی تب تک بندگی نہیں چھوڑنی. یہ جتنی پریشانیاں ہیں اللہ تجھے ان سے بچا کے رکھے. یہ سارا جھوٹ ذہنی آسودگی کے لیے جو کچھ بکواس سنا جا رہا ہے، جو کچھ کہا جا رہا ہے، اللہ کی قسم یہ اس حدیث کا مصداق ہے. محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیسے گائے زبان مار کے زمین سے چارے کے تنکے چنتی ہے، لوگ اپنی زبان کی چرب زبانی جھوٹ کی کمائی کھائیں گے. اللہ اکبر. اور فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے من اقتراب الساعت ان ترفع الاشرار وتوضع الاخیار. یہ قیامت کے قریب ہونے کی نشانیوں میں سے ہے. جو اخیار ہیں، جو حقیقتاً دانا، عقل مند، شریف، عزت کے حقدار ہیں، توضع انہیں بے عزت سمجھا جائے گا. وترفع الاشرار اور شریروں کو، بے علموں کو، بے دینوں کو، بدماشوں کو عزت سے نوازا جائے گا. کیا خیال ہے؟ یہ سب کچھ ہو رہا ہے اس وقت کہ نہیں؟ اللہ کی قسم یہاں وہاں قدم قدم پر اس کے مظاہرے نظر آتے ہیں. جو شریف ہے، جو کسی کو گالی نہیں دیتا، جو نگاہ اٹھا کے کسی کی عزت کی طرف نہیں دیکھتا، جو کسی کا برا نہیں سوچتا، جو ہمیشہ نیکی کا حریص ہے، جو مسجد میں جاتا ہے، جو لباس شرعی پہنتا ہے، جو چہرہ سنت کے مطابق رکھنا چاہتا ہے، جو بچوں بچیوں کو، اپنی اولادوں کو دین کی طرف راغب کرنا چاہتا ہے، جو اپنی بیٹی بیوی کو شرعی پردہ کرواتا ہے، جو عزت غیرت کے ساتھ جینا چاہتا ہے، دنیا میں اس کی حیثیت کوئی نہیں. ترفع الاشرار اور جو جس قدر بڑا بدماش ہے، جتنا بڑا چور ہے، جتنا بڑا خبیث ہے، اسی اتنا ہی بڑے منصب پر فائز ہے اور اسی قدر زیادہ عزت اور شہرت کا وہ اپنے آپ کو مالک سمجھتا ہے. ان من اقتراب الساعہ. یہ سوال ذہن میں آتا ہے قیامت کب آئے گی؟ جب اہل علم اور اہل اللہ، کتاب و سنت کے حاملین کو
मुतमस्सिक बे सुन्ना लोगों को, शुरफा को, गैरतमंदों को जब बेइज्जत समझा जाए और हरामजादों को, बदमाशों को जब इज्जत के बड़े बड़े मनासिब अता कर दिए जाएं, फरमाया मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, इन्ना मिन इक्तराबिस साआ, समझ लेना कि क़यामत करीब है। अल्लाहु अकबर। वयुफ्तहल क़ौलु वयुहज़नल अमलु, ज़बानें बहुत होंगी, कीलो काल बोलना कहना। युफ्तहल कौल, हर किसी को बोलने की आजादी है, जो जी चाहे कहता जाए। सैकड़ों चैनल्स एक एक मुल्क के, और हर चैनल पे दर्जनों लोग सारा दिन बकते रहते हैं। वयुहज़नल अमल, लेकिन अमल कहां है? अल्लाह अकबर। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुछ लोग ऐसे होंगे, हुक्मरान, ओहदेदार, लोगों के सामने आएंगे, इतने बड़े बड़े भाषण देंगे, ऐसी रिक्कत अमेज तकरीरें करेंगे, दुनिया हैरान हो जाएगी। नीचे जाएंगे तो वही आवारगी और वही बेरा रवि जो उनकी आदत है, सिर्फ तकरीरें करेंगे, अमल के साथ कोई ताल्लुक नहीं होगा। और आप देख लें अपने मुआशरे में इल्म की बातें कितनी होती हैं। हमने शरई इस्तिलाहात को तमाशा बना दिया। गुर्बत के खिलाफ जिहाद हो रहा है, महंगाई के खिलाफ जिहाद हो रहा है, मंशियात के खिलाफ जिहाद हो रहा है, यहां वहां जिहाद की बातें और शरई इस्तिलाह की पामाली, लेकिन जहां जिहाद करने की जरूरत है उसका नाम कोई नहीं लेता। युफ्तहल कौल, हम सियासी, सफारती, उसूली तौर पे इनके साथ हैं। तुम्हारे असूलों को क्या खाक में डालेंगे, वो तुम्हारे सफारती ताउन को क्या करेंगे? वो मर गए, उन्हें मलियामेट कर दिया गया, उन्हें पैबंदे खाक कर दिया गया। अब तो दफन करने के लिए उनके पास सेहतमंद लोग बहुत कम बचे, अमवात ज्यादा हैं, संभालने वाले कम हैं। हस्पतालों को पैबंदे खाक कर दिया गया, उनके स्कूलों को बारूद मार मार के मट्टी के ढेर बना दिया गया। और तुम्हारी ये सफारती और तुम्हारी उसूली और सियासी मदद क्या खाक उनका फायदा करे? युफ्तहल कौल युहज़नल अमल, दावे बहुत बड़े बड़े, अमल कोई नहीं करेगा। व युक़रा बिल कौमी अल मुसन्नातु, कौम को मुसन्नात पढ़ाई जाएगी। अल्लाह के नबी ये क्या है? हाँ, फरमाया लैसा फीहिम अहदुन युनकिरुहा, ये मुसन्नात पढ़ाई जाएगी, पढ़ी जाएगी, लेकिन कोई एक भी मर्दे दाना ऐसा नहीं होगा युनकिरुहा जो इससे रोकने वाला हो। अल्लाह अकबर। अल्लाह के नबी ये है क्या? फरमाया उक्तुतिबत सिवा किताबुल्लाह, सिवा किताबिल्लाह, तमाम वो चीजें जो किताब और सुन्नत के अलावा हैं वो मुसन्नात है। उनकी तालीम ज्यादा होगी, कुरान मजीद कम पढ़ा जाएगा, इसकी तफसीर कम पढ़ी जाएगी, रसूलुल्लाह की हदीस सीरत कम पढ़ी जाएगी, और इसके अलावा जो दीगर चीजें होंगी। अल्लाह अकबर। जाओ आज जाके मार्केट में चेक करो, ये रोजाना बिकने वाले अखबारात कितनी तादाद में रोजाना छपते हैं। वीकली 15 रोजा महाना आने वाले मैगजीन्स, अगर कोई इस्लामी मैगजीन है ना तो वो छपता है चंद हजार, 2, 4, 10 हजार, 15 हजार,
کسی بھی مسلک کا کوئی اسلامی میگزین اگر 15,000 کی تعداد میں چھپتا ہے تو اسے بہت بڑی تعداد سمجھا جاتا ہے، اور ڈائجسٹ کتنی تعداد میں چھپتے ہیں؟ ایک ایک شہر میں ہزاروں لوگ ان کے خریدار ہوتے ہیں۔ مکتوبت سوا کتاب اللہ، اللہ کی کتاب کے سوا جو کچھ ہے جو اللہ کے قریب کرنے والا ہے، جو رسول اللہ کی سنتوں کی تبلیغ کرنے والا ہے، وہ تو کتاب و سنت ہے۔ جو اس کے سوا ہے، جس کا دین سے تعلق کوئی نہیں، جو صرف انٹرٹینمنٹ کے لیے، لذت کام و دہن کے لیے، ذہنی آسودگی کے لیے اور دماغ کی آوارگی کی تسکین کے لیے جتنا لٹریچر پڑھا جاتا ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے قریب یہ گندا لٹریچر عام ہوگا۔ لیس فیہم احد ینکرونہا، لیکن کوئی ایک بھی ایسا نہیں ہوگا جو انہیں روکنے والا ہو۔ تیری اپنی اولاد تیرے گھر میں سارا دن بیٹھ کے کون سا رسالہ پڑھ رہی ہے، وہ فیملی میگزین آ رہا ہے، وہ جنگ کا منتھلی میگزین آ رہا ہے، اس میں گند کتنا ہے، اس میں فلمیں کتنی ہیں، اس میں لادینیت کتنی ہے، اس میں تیرے ہاتھوں کی لکیریں دیکھ کے یا تیرے ستارے تیرے ساتھ اور تیری قسمت کے ذائچے بنا کے تیرا مستقبل بیان کرنے والے تیری اولاد سارے اس رستے پہ چلتی ہے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول سے ایمان سے خالی ہو رہی ہے، لیکن کیا تجھے احساس ہے کہ تیرے گھر میں روزانہ قرآن کتنا پڑھا جاتا ہے، رسول اللہ کی سنت و سیرت حدیث کتنی پڑھی جاتی ہے، اور جو غیر شرعی لٹریچر ہے یہ کتنا پڑھا جاتا ہے؟ اللہ اکبر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیف بکم وبزمان یوشک ان یاتی یغربل الناس فیہ غربلا ویبقا حصالۃ من الناس۔ ایک وقت ایسا آئے گا اچھے لوگ، اللہ اکبر، دینی غیرت اور حمیت رکھنے والے، اللہ کے نام پہ جینے والے، اس کے نام پہ مرنے کی امنگ رکھنے والے، وہ اٹھا لیے جائیں گے۔ وَيَبْقَى حُصَالَةٌ مِّنَ النَّاسِ، میل کچیل دنیا میں انسانوں کی صورت میں باقی رہ جائے گی۔ اللہ اکبر۔ قد مرجت عہودہم واماناتہم فاختلفوا۔ امانت، عہد، نہ امانت میں دیانت رہے گی، نہ وعدوں کی پاسداری رہے گی۔ فاختلفوا وکانوا ہکذا، اختلاف ہوگا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں باقاعدہ انگلیاں ایک دوسرے کے میں پیوست کر کے فرمایا کہ یوں آپس میں الجھیں گے، نہ روئے زمین پہ امانت کا کوئی لحاظ رہے گا، نہ وعدے کا۔ اللہ کی قسم یہ دونوں چیزیں اتنی ارزاں ہو گئیں، امانت میں بددیانتی کرنا فیشن ہے، اور وعدے کو توڑنا، اللہ اکبر، ہمارے ہاں تو معمول ہے۔ ہم مسئلے بیان کرتے ہیں، سید الکونین صلی اللہ علیہ وسلم اتنا لمبا وقت فلاں جگہ پہ کھڑے رہے کہ اس بندے نے کہا تھا میں یہاں آ کے آپ کو ملوں گا، یہ ایک بات بیان کی جاتی ہے، لیکن ہم خود کیا کرتے ہیں؟ وقت کا جتنا ضیاع ہم کرتے ہیں اور وعدوں کی جتنی مخالفت ہم کرتے ہیں، حد کوئی نہیں۔ یہ شادیوں کا سیزن ہے ماشاءاللہ، بات آئی ہے تو میں نصیحت کے لیے ضرور عرض کروں گا۔ آپ کارڈ تقسیم کرتے ہیں، اس پہ ٹائم لکھا ہوتا ہے 12 بجے کا، اور آپ خود گھر سے نکلتے ہیں 2 بجے، اور جو انوائٹڈ ہوتے ہیں وہ آتے ہیں خیر سے، اور پھر نہ ظہر کا کوئی حساب رہا نہ عصر کا حساب رہا۔ جب سورج ڈوبنے والا ہوتا ہے اور شادی ہال والے بتیاں بند کر کر کے وہ میزیں بجانا شروع کر دیتے ہیں، تب ہم جا کے وہاں سے نکلتے ہیں۔ ایک ایک شادی پہ 4 گھنٹے ضائع ہوتے ہیں، 2 نمازیں ضائع ہوتی ہیں۔
کس نبی کی امت ہے یہ؟ فرمایا محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت المنافق ثلاث اذا وعد اخلف و اذا اؤتمن خان۔ اللہ اکبر، تین ہے، ایک حدیث میں چار بھی ہیں۔ یہ منافق کی علامتیں ہیں۔ بولے گا تو جھوٹ کہے گا، کوئی مسئلہ ہوگا تو جھگڑا کرے گا، بدزبانی کرے گا، امانت میں خیانت کرے گا اور وعدے کی مخالفت کرے گا۔ وَإِذَا وَعَدَ اخلف، جو ہمارا موضوع ہے، وعدے کی مخالفت، قرآن پہ حلف۔ اللہ اکبر۔ ایک بھائی سوال کر رہے تھے، یہ جو پارلیمنٹیرینز ہوتے ہیں یہ قرآن پہ حلف لیتے ہیں، اللہ کی توحید پہ، رسول اللہ کی ختم نبوت پہ حلف لیتے ہیں کہ ہم اسلام کے خلاف کچھ نہیں کریں گے، پاکستان کے مفادات کے خلاف کچھ نہیں کریں گے، حلف لے لیتے ہیں اور اس کے بعد ماشاءاللہ ٹکا کے لوٹتے ہیں۔ اللہ من رحم اللہ۔ میرے تیرے نبی نے کیا فرمایا؟ کیف بکم وبزمان، ایک وقت آئے گا اچھے لوگ اٹھا لیے جائیں گے، وَيَبْقَى حُسَالَةٌ مِّنَ النَّاسِ، یہ میل کچیل گھاس پھوس انسانوں کی صورت میں باقی رہ جائے گی۔ مَرِجَتْ عُہُودُهُمْ وَأَمَانَتُهُمْ، نہ کوئی عہد کی پاسداری کرے گا، نہ کوئی امانت میں کوئی لحاظ رکھے گا، ٹکا کے وعدہ خلافی کی جائے گی۔ جو جس قدر زیادہ بڑا وعدہ خلاف ہے اسی قدر زیادہ عزت دار اسے سمجھا جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ سوال کیا گیا کیف بنا یا رسول اللہ اذا کان ذالک، اللہ کے نبی جب اس قسم کے حالات ہوں تو ہم کیا کریں؟ سمجھ لو میرے بھائیوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حل دیا ہے اس مصیبت کا۔ جب اس قسم کے حالات ہوں ہم کیا کریں؟ فرمایا تاخذون بما تعرفون، ان کے ساتھ رہو جن کے درست ہونے کا، حق پہ ہونے کا تمہیں یقین ہے۔ ہر نئی چیز کے پیچھے بھاگنا، ہر نئی چیز کے پیچھے بھاگنا۔ ماشاءاللہ جی فلاں آتا ہے چینل پہ، وہ ایسے مسئلے بیان کرتا ہے کہ پہلے کسی نے بیان کیے ہی نہیں۔ اس کے جھوٹا ہونے کے لیے یہی بات بہت بڑی دلیل ہے کہ وہ ایسے مسئلے بیان کرتا ہے جو پہلے کسی نے نہیں کیے، اس پہ کوئی نئی شریعت آئی ہے۔ یہ تو تفرد ہے نا، تفرد، انفرادیت، انوکھا پن، نیا پن، یہ علم حدیث میں ایک بدعت ہے۔ اب کپڑے پہن سکتے ہیں، میں نے ایسا لباس پہنا ہے جیسا پورے شہر میں کسی نے نہیں پہنا، جوتا ایسا لیا ہے جو پہلے ہماری برادری میں کسی نے نہیں لیا، یہ دنیا کی ایجادات ہیں، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن کتاب و سنت میں نیا پن، ایسا مسئلہ جو پہلے کبھی کسی نے کیا نہیں، جو پہلے آپ نے سنا نہیں، اور وہ ایسا انوکھا، یہ بدعت ہے۔ کون سا مسئلہ ہے جو رسول اللہ نے بیان نہیں کیا؟ اگر کوئی ایسا مسئلہ ہے جو رسول اللہ نے بیان نہیں کیا، جو اسلاف امت نے بیان نہیں کیا، جو اصحاب نبی نے، ان کے شاگردوں نے، شاگردوں کے شاگردوں نے، محدثین نے، جنہوں نے زندگیاں کھپا دی رسول اللہ کی حدیث کی تشریح میں، انہوں نے بیان نہیں کیا، تو اس ظالم گدھے پر کوئی آسمان سے وحی آتی ہے جو نئے مسئلے اٹھا اٹھا کے تمہیں سناتا ہے؟ بچاؤ اپنے آپ کو۔ تاخذون بما تعرفون، مسلک سلف پر ان کے ساتھ وابستہ رہو جو صحابہ اکرام کے طریقے پر ہیں، جو نئے نئے فتنوں کا شکار نہیں ہوتے، جو آثار و اقوال اصحاب رسول سے وابستہ ہیں۔
تاخذون بما تعرفون، جن کے متعلق تمہیں یقین ہے کہ یہ حق پر ہیں، دلائل موجود ہیں ان کے حق پر ہونے کے، ان کے ساتھ رہا کرو۔ اللہ اکبر۔ وتدعون ما تنکرون، یہ جو نئی مصیبتیں مارکیٹ میں آ رہی ہیں نا سوشل میڈیا پہ، انہیں چھوڑ دو۔ واللہ حدیث ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، تدعون ما تنکرون، نئے نئے فطرے ابھارنے والے، نئے نئے مسئلے امت پہ پیش کر کے انتشار پیدا کرنے والے، تم سمجھتے ہو کہ یہ غلط ہیں، کیوں سنتے ہو انہیں، کیوں بھاگتے ہو ان کے پیچھے؟ چھوڑ دو انہیں۔ تیری برادری کا ہو، تیرا قریبی رشتہ دار ہو، بہت تعلق خاطر رکھنے والا ہو، لیکن ہے وہ منکر پر، ہے وہ رسول اللہ کی حدیث کی مخالفت پر، چھوڑ دو اس کو، اس کے ساتھ تعلق مت رکھو۔ وَتُقْبِلُونَ عَلَى خَاصَّتِكُمْ، اللہ اکبر۔ چنیدہ، خاص، علمی رسوخ رکھنے والے، سنت رسول کے ساتھ والہانہ محبت رکھنے والے، فہم سنت کے لیے اپنی پوری کوشش بروئے کار لانے والے، جو اس قسم کے خاص لوگ ہیں، ان سے لیا کرو جو کچھ لینا ہے۔ بازار میں جتنے چھابڑی فروش بیٹھے ہیں سب سے دین مت خریدا کرو۔ دوبارہ سن لو، وَتُقْبِلُونَ عَلَى خَاصَّتِكُمْ، ان کے ساتھ رہا کرو جو خاص ہیں۔ خاص کون ہوتا ہے؟ والراسخون فی العلم، جو علمی رسوخ رکھتا ہے، جو دلیل کے ساتھ مسئلہ بیان کرتا ہے، جو سنت کا فہم صحابہ کی روشنی میں ادراک اور تعارف رکھتا ہے۔ یہ جتنے چھابڑی فروش ہوتے ہیں نا، ان کے دامن میں مت پھنسو جا کے، خاصوں کے ساتھ رہا کرو۔ وَتَذَرُونَ أَمْرَ عَوَامِّكُمْ، سارے لوگ ہی یہ کر رہے ہیں، کیا خیال ہے؟ ہوتا ہے نا احساس، محرم آتا ہے تو پوری فضا سوگوار ہو جاتی ہے، ربیع آتا ہے تو ہر طرف جھنڈیاں ہی جھنڈیاں ہو جاتی ہیں، اور عام آدمی سوچتا ہے یار لگتا ہے کہ پوری گلی میں اکیلا ہی ہوں جو یہ کام نہیں کرتا، باقی تو سب کر رہے ہیں۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَتَذَرُونَ أَمْرَ عَوَامِّكُمْ، اکثریت جو کچھ کرتی ہے اس کے پیچھے مت بھاگو۔ اکثریت حق پہ ہونے کی دلیل نہیں ہے، کسی کا زیادہ ہونا صحیح ہونے کی دلیل نہیں ہے۔ صحیح وہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قائم کردہ میزان کے مطابق۔ عوام کے معاملات کو چھوڑو، جو خاص اللہ والے ہیں، کتاب و سنت والے ہیں، ان کے ساتھ رہو۔ اور فرمایا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے والذی نفسی بیدہ لا تذهب الدنیا حتی یاتی علی الناس یوم لا یدری القاتل فیما قتل ولا المقتول فیما قتل۔ قتل عام ہو جائے گا دنیا میں، اندھی گولیاں، معمولی بات پہ فائر، 2 4 10 ہزار کی ڈکیٹی، تھوڑی سی مزاحمت ہوئی بندہ گیا، اسلحہ غیر محفوظ اور غیر ضروری ہاتھوں میں کھلونوں کی طرح استعمال ہوگا، حتیٰ کہ اللہ کے نبی نے فرمایا قاتل کو معلوم نہیں ہوگا کہ میں جس کو مار رہا ہوں اس کا جرم کیا ہے، مقتول کو معلوم نہیں ہوگا میں مر رہا ہوں تو میرا جرم کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ صحابہ کرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان بین یدی الساعۃ لحرجا
قیامت کے قریب قتل بہت ہوگا، بے شمار لوگ مارے جائیں گے۔ صحابہ کرام عرض کرتے ہیں اللہ کے نبی، ہر سال مار کے ہوتے ہیں، کفر و اسلام کے جنگیں ہو رہی ہیں، جہاد ہو رہا ہے، ہم نے تو بڑے مشرکوں کو قتل کیا ہے، تو کیا اس سے مراد یہ ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، لیس بقتل المشرکین، اس قتل سے مراد مشرکین کا قتل ہے۔ مشرکین کو کون قتل کرتا ہے؟ اللہ اکبر۔ جتنی بڑی تعداد ہے مسلمانوں کی، جتنے وسائل اللہ نے دیے ہیں، جتنی لمبی چوڑی حکومتیں ہیں، جتنی فوجیں ہیں، واللہ یہ ایک بار سرخ آنکھیں نکال کے دیکھیں یہودیوں کی طرف تو دوبارہ انہیں دم مارنے کی جرت نہ ہو۔ 85 لاکھ یہودی ہیں ٹوٹل اسرائیل میں، اور آپ کی مسلمان ملکوں کی فوج اس سے زیادہ بنتی ہے، لیکن وہ اپنی مرضی سے جب چاہتے ہیں، جسے چاہتے ہیں، جیسے چاہتے ہیں مار رہے ہیں، کوئی انہیں بچانے کے لیے اور ان کے حق میں بولنے کے لیے تیار نہیں۔ لیس بقتل المشرکین، اللہ کے نبی نے فرمایا اس سے مراد مشرکین کا قتل نہیں ہے، ولیکن یقتل بعضکم بعضا، تم آپس میں ایک دوسرے کو قتل کرو گے، خون اتنا سستا ہو جائے گا، جان اتنی ارزاں ہو جائے گی، کوئی قدر و قیمت نہیں رہے گی انسانی جان کی۔ اللہ اکبر۔ حتی یقتل الرجل جارہ وابن عمہ، حتیٰ کہ آدمی اپنے پڑوسی کو قتل کرے گا، اپنے چچا کے بیٹے کو قتل کرے گا۔ میرے خیال میں بات اس سے بڑھ چکی ہے، سگے بھائیوں کو قتل نہیں کیا جاتا، بیٹا باپ کو قتل نہیں کر رہا، بہن بھائیوں کے قتل کا سبب نہیں بن رہی۔ اللہ اکبر۔ فرمایا اپنے قریبی رشتہ داروں کو، اپنے پڑوسیوں کو، اپنے چچا زاد کو، اپنے بھائیوں کو تم قتل کرو گے، اس قدر زیادہ قتل۔ اور سچی بات ہے یہ ہو رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا ویمسی مؤمنا ویصبح کافرا، آدمی صبح مومن ہوگا، شام کو کافر ہو چکا ہوگا، شام کو مومن ہوگا، صبح کافر ہو چکا ہوگا۔ اللہ کے نبی کیوں؟ فرمایا یصبح الرجل محرما لدم اخیہ وعرضہ ومالہ ویمسی مستحلا لہ، صبح اپنے بھائی کے خون کو، اس کی عزت کو، اس کے مال کو اپنے لیے حرام سمجھتا تھا، نہیں یہ بھائی ہے، اس پہ ہاتھ اٹھانا جائز، اس کی بے عزتی کرنا جائز، اس کا مال ہتھیانا جائز نہیں ہے۔ وَيُمْسِي مُسْتَحِلًّا لَهُ، شام تک مزاج بدل گیا، اس کا مال اٹھا لو، اسے بے عزت کر دو، توہین کرو اس کی، ضروری سمجھا تو اسے قتل کر دو۔ فرمایا جو اپنے بھائی کی عزت کو اپنے لیے حلال سمجھ لیتا ہے، اپنے اس کے مال کو اپنے لیے حلال سمجھتا ہے، اس کی جان کو اپنے لیے حلال سمجھتا ہے، یمسی کافرا، وہ کافر ہو گیا۔ یہ قتل کرنے والے، مالوں پہ غاصبانہ قبضے کرنے والے، کمزوروں کے مالوں کو ہتھیانے والے، بے بسوں کی پگڑیاں عزتیں اچھالنے والے، توہین کرنے والے، اکرام مسلم کا لحاظ نہ رکھنے والے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے اپنے بھائی کی جان کو، مسلمان کی عزت کو، مسلمان کے مال کو اپنے لیے حلال سمجھا، یصبح کافرا، وہ کافر ہو گیا۔ کس کس ذریعے سے مال ہتھیایا جا رہا ہے، کس کس طریقے سے کمزوروں کا، بے بسوں کا مذاق اڑایا جاتا ہے اور ان کے اموال پہ قبضے کیے جاتے ہیں۔
اللہ اکبر۔ اور اگلی بات فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان بین یدی الساعۃ کذابین فاحذروہم، قیامت سے پہلے دین کے نام پہ جھوٹ بولنے والے بہت آئیں گے۔ فاحذروہم، اپنے آپ کو ان سے بچا کے رکھو۔ لا تقوم الساعة حتى يبعث دجالون كذابون قریبا من 30 كلهم يزعم انہ رسول اللہ، 30 ایسے جھوٹے ہوں گے جو نبوت کا دعویٰ کریں گے۔ اسود عنسی، طلیحہ اسدی، مسیلمہ کذاب، یہ سلسلہ وہاں سے شروع ہوا اور قادیانی خبیث تک بہت سارے لوگوں نے نبوت کے دعوے کیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کذابین، یہ جھوٹے ہوں گے، فاحذروہم، ان سے بچو۔ اور بچنا کیسے ہے؟ وقت نہیں ہے تفصیلات کا۔ کوئی بندہ مسلمان اللہ کی توحید کے منافی کوئی عقیدہ ہو، اس کا سننا بھی اس کے لیے جائز نہیں ہے۔ اور کوئی مسلمان جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت میں ایمان رکھتا ہے، کسی جھوٹے مدعی نبوت کی دعوت اس کے کانوں میں آئے اور وہ چاہے کہ میں سنوں تو صحیح یہ کہتا کیا ہے، اللہ کی قسم یہ بھی اس کے لیے جائز نہیں۔ ہم نہیں سنتے، جو رب کی توحید کے خلاف کوئی بات کرتا ہے ہم اسے نہیں سنتے، جو رسول اللہ کی ختم نبوت کے خلاف کوئی بات کرتا ہے ہم اسے سننے کے لیے بھی تیار نہیں۔ اللہ اکبر۔ اور اسی اثناء میں جب حالات اس قدر خراب ہو چکے ہوں گے، جب فتنے، مصیبتیں، قتل، ظلم انتہا کو پہنچ چکا ہوگا، اللہ ذو الجلال والاکرام جناب نبی رحمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل میں سے انہی کا ہم نام ایک بندہ دنیا میں بھیجیں گے جسے ہم عام طور پہ امام مہدی کے نام سے جانتے ہیں۔ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے المہدی منا اہل البیت یصلح اللہ تعالی فی لیلۃ، مہدی میرے اہل بیت میں سے ہوں گے۔ ایک مہدی وہ ہے جو بڑی صدیوں سے ایک غار میں چھپا ہوا ہے، یہ سارا افسانہ ہے۔ بات سمجھ آئی میں نے کہا کیا ہے؟ یہ سارا افسانہ ہے، یہ سب جھوٹ ہے۔ مہدی باقاعدہ پیدا ہوں گے، مدینہ منورہ سے سفر کر کے مکہ میں آئیں گے، ظلم و جور انتہا کو پہنچ چکا ہوگا۔ اللہ ذو الجلال والاکرام مکہ مکرمہ میں بیت اللہ کے قرب میں اپنے اس بندے کا مہدی ہونا ظاہر کریں گے۔ محمد ان کا نام ہوگا، ان کے والد محترم کا نام عبداللہ ہوگا، اور سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی نسل سے ہوں گے۔ زیادہ تر اہل علم کا رجحان یہ ہے کہ جناب حسن ابن علی کی نسل سے ہوں گے رضی اللہ عنہما۔ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے المہدی منی اجل الجبہ اقل الانف یملأ الارض قسطا وعدلا کما ملعت جورا وظلما یملک 7 سنین۔ مہدی منی یا من اہل بیتی، میرے اہل بیت میں سے ہوگا، میری اولاد میں سے ہوگا، اور آپ کی اولاد جناب حسن اور حسین رضی اللہ عنہما کی اولادی۔ اس کے علاوہ آپ کی کوئی اولاد دنیا میں باقی
ان میں سے ہو، کھلی پیشانی والے، ستواں کھڑی ناک والے. فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یملا الارض قسطا، زمین کو انصاف سے بھر دیں گے، وعدلا، عدل سے بھر دیں گے، امن، عدل، انصاف. کما ملیت جورم و ظلما، جیسے ان کے ظہور کے وقت ظلم و جبر دنیا میں بھرا پڑا ہوگا، اللہ ذوالجلال والاکرام انہیں طاقت اور قوت عطا کریں گے اور یہ عدل و انصاف سے زمین کو بھر دیں گے. 7 سال حکومت کریں گے. یہ داستان بڑی طویل ہے. 7 سال حکومت کریں گے. یہ جو کچھ دن پہلے سوشل میڈیا پہ کلپس آئے، فلسطین کی کچھ مظلوم بہنیں وہ پکار رہی تھی، اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہی تھی کہ اللہ مہدی کو بھیج تاکہ ہمیں اس ظلم سے چھڑائے. تو اس حدیث کی وجہ سے جو غار میں چھپا ہوا ہے وہ نہیں، عبداللہ نامی انسان کے گھر میں پیدا ہوں گے، محمد ان کا نام رکھا جائے گا، مدنی ہوں گے، مکہ میں آئیں گے، وہاں لوگ انہیں پہچانیں گے، ان کے ہاتھ میں بیعت خلافت کی جائے گی. اللہ ذوالجلال والاکرام یصلح اللہ تعالی فی لیلۃ، ایک رات میں ان کی اصلاح کر کے انہیں اس قابل بنا دیں گے کہ دنیا میں اسلامی خلافت کا اعلان ہوگا باقاعدہ، اور پھر جہاد کریں گے اور ظلم و جور کے سارے سلسلے یہ فنا کریں گے. حتیٰ کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی ظالم کو روئے زمین پہ کوئی جگہ پناہ نہیں دے گی حتیٰ کہ یہودی کسی درخت کے پیچھے چھپے گا، کسی پتھر کے پیچھے چھپے گا، وہ درخت اور پتھر پکار کے کہے گا، مجاہد کو آواز دے کے کہے گا یا عبداللہ ھذا یہودی من ورائی فاقتلہ. پتھر کہے گا، درخت کہے گا، او اللہ کے بندے، رب کے نام پہ جہاد کرنے والے، یہ میرے پیچھے یہودی چھپا ہوا ہے، اسے قتل کر دو. اللہ ذوالجلال والاکرام ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. قیامت کی چند علامتیں، یہ گزشتہ 4 خطبات، آج 5واں خطبہ میں اپنی بساط کے مطابق جو عرض کر سکا، اللہ ذوالجلال والاکرام انہیں پیش نظر رکھتے ہوئے ہمیں اس شدید ترین دن کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.